آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جوش و خروش سے منائی گئی آج شہر و اطراف میں مہاویر جینتی، جگہ جگہ نکالے گئے جلوس، مذہبی پروگرامز منعقد، دنیا والوں کو دیا گیا امن و شانتی کا پیغام۔ اورنگ آباد ڈویژن کے سبھی اضلاع میں پینڈنگ کاموں کا ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے لیا جائزہ، متعلقہ افسران کو انتظامی کاموں میں تیزی لانے کی دی ہدایت۔ نالہ صفائی سے متعلق میونسپل کمشنر نے بلائی سبھی متعلقہ افسران کی اہم میٹنگ، 1 اپریل سے شہر سے گزرنے والے سبھی نالوں میں جمع شدہ کچرا اٹھوانے کا دیا حکم۔ اور پکوان گیس کی کالا بازاری روکنے کے لیے ضلع کلکٹر نے بلائی ایجنسی مالکان و گیس کمپنیوں کے ذمہ داران کی اہم میٹنگ، ہر کنزیومر کے گھر تک گیس کی ٹانکیاں پہنچانے کی دی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر بھر میں مہاویر جینتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ اس موقع پر شہر کے پیٹھن گیٹ سے شاندار شوبھا یاترا نکالی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور امن و شانتی کا پیغام عام کیا۔ شہر میں مہاویر جینتی کا جشن روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پیٹھن گیٹ سے نکلنے والے اس جلوس میں ایک خوبصورت سجی ہوئی بیل گاڑی میں بھگوان مہاویر کی مورتی رکھی گئی تھی، جو سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ جلوس میں ڈھول تاشوں کی گونج اور نوجوانوں کے لاٹھی کھیلنے کے مظاہروں نے رنگ بھر دیا۔ میونسپل کارپوریشن نے بھی اس موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر پوسٹر لگا کر عدم تشدد اور جیو اور جینے دو کے پیغام کو عام کیا۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ شہریان نے پھولوں کی بارش کر کے شرکاء کا استقبال کیا۔ مقررین نے کہا کہ آج کے پرتشدد دور میں مہاویر بھگوان کی تعلیمات اور سچائی کا راستہ ہی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اس تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہاویر جینتی کے موقع پر تعلقہ پیٹھن میں ایک شاندار شوبھا یاترا نکالی گئی، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہاویر جنم کلیانک مہوتسو سمیتی کے زیر اہتمام نکالی گئی اس شوبھا یاترا کی قیادت گنی آری کا ومل پربھا ماتا جی نے کی۔ جلوس کا افتتاح MLA ولاس بھومرے کے ہاتھوں کیا گیا۔ یہ یاترا شہر کے اہم راستوں سے گزری، جہاں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کر کے بھگوان مہاویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جین انگلش اسکول کے طلباء نے لیجھم کے ذریعے روایتی استقبال کیا، جو سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں سچن پہاڑے اور ان کی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر پورا شہر رنگا رنگ نظر آیا اور امن و بھائی چارے کا پیغام عام کیا گیا۔ اورنگ آباد کے ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے تمام ضلع کلکٹروں کو سخت ہدایت دی ہے کہ زیر التواء انتظامی کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ اس میٹنگ میں ووٹر لسٹوں کے جائزے اور سرکاری اسکیموں پر خصوصی زور دیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے انتظامیہ کو متحرک کرتے ہوئے تمام اضلاع میں کام کی رفتار بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ ووٹر فہرستوں کے جامع جائزے SIR کے کام میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی سادھنا ہفتہ کے تحت تمام سرکاری ملازمین کو کرم یوگی بھارت پورٹل پر تربیتی کورسز مکمل کرنے کا پابند بنایا گیا۔ کمشنر نے خشک سالی سے نمٹنے کے لیے واٹر کنزرویشن کے منصوبوں پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ CSR کے تحت فلاحی اداروں جیسے انولوم کا تعاون لے کر آبی ذخائر کی صلاحیت بڑھائی جائے۔ اس کے علاوہ مکھیہ منتری پانند سڑک یوجنا اور گال مکت دھرن جیسی اہم اسکیموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو ان اسکیموں کا فائدہ پہنچانا چاہیے اور تمام ریکارڈز کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کیا جائے۔ ضلع میں بے وقت بارش اور شدید ژالہ باری نے کسانوں کی کمر توڑ رکھ دی ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے ضلع بھر کے کاشتکار معاوضے کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ضلع کے مختلف حصوں میں ہونے والی شدید بارش اور اولہ باری نے ہری بھری فصلوں کو بربادی کے دہانے پر پہنچایا ہے۔ گیہوں کی تیار فصل زمین بوس ہو گئی ہے، جبکہ پیاز، آم اور انار کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سال بھر کی محنت لمحوں میں ضائع ہو گئی ہے، جس سے انہیں لاکھوں روپے کا مالی خسارہ ہوا ہے۔ دیہی علاقوں میں صورتحال انتہائی ابتر ہے، جہاں ژالہ باری نے پھلوں کے باغات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت اور انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے
کہ وہ فوری طور پر نقصانات کا پنچنامہ کروائیں اور تباہ حال کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اس بڑے بحران سے نکل سکیں۔ پیٹھن اسمبلی حلقے میں گزشتہ روز ہونے والی بے وقت ژالہ باری کے باعث زراعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس پس منظر میں ایم ایل اے ولاس بھومرے نے براہ راست کسانوں کے کھیتوں پر جا کر نقصان کا جائزہ لیا۔ ژالہ باری کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث کسان پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ایم ایل اے ولاس بھومرے نے متاثرہ کسانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات دی کہ فوری طور پر تفصیلی پنچنامہ نقصان کا سروے کیا جائے تاکہ کسانوں کو جلد از جلد سرکاری امداد فراہم کی جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ انہیں راحت دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ بارش کے موسم سے قبل شہر کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے میونسپل کارپوریشن الرٹ ہو گئی ہے۔ کمشنر جی شری کانت نے 1 اپریل سے شہر کے تمام چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی شروع کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میونسپل کمشنر جی شری کانت نے اسمارٹ سٹی دفتر میں ایک اہم جائزہ میٹنگ کے دوران مانسون کی تیاریوں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ نالوں کی صفائی اپ سٹریم سے ڈاؤن سٹریم کی جائے تاکہ گال دوبارہ جمع نہ ہو۔ خاص طور پر ناریگاؤں، راہل نگر اور اٹکھیڑا جیسے حساس علاقوں میں جہاں گزشتہ برس سیلاب آیا تھا وہاں خصوصی توجہ دینے کی ہدایات دی گئی۔ کمشنر نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ندیوں اور نالوں کے کناروں پر موجود تجاوزات کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ندی کی حدود کے تعین کے لیے ریلوے سلیپر یا مضبوط پول نصب کیے جائیں۔ افسران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کی رپورٹ پیش کریں تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان کے خطرے کو بروقت ٹالا جا سکے۔ میٹنگ میں ایڈیشنل کمشنر کلپتا پمپڑے سمیت تمام انجینئرز موجود تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ڈی کے ایم ایم کالج میں ایک صفائی مہم کے تحت پروگرام منعقد کیا گیا۔ آئی ای سی ٹیم نے اساتذہ اور طلباء کو ٹھوس کچرے کے درست انتظام اور اس کی علیحدگی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ ماحول دوستی اور صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈی کے ایم ایم کالج میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے جدید طریقوں پر روشنی ڈالی۔ طلباء کو بتایا گیا کہ کچرے کو ہمیشہ گیلا اور خشک الگ کر کے ہی میونسپل کارپوریشن کی گاڑی کے حوالے کریں۔ اس علیحدگی سے ری سائیکلنگ کے عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ پروگرام کے دوران پلاسٹک کے کم سے کم استعمال اور نامیاتی کچرے سے کھاد بنانے کی ترغیب بھی دی گئی۔ ماہرین نے متنبہ کیا کہ گندگی مچھروں اور بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف کی صفائی کا خیال رکھے۔ طلباء نے اس موقع پر عہد کیا کہ وہ نہ صرف خود صفائی رکھیں گے بلکہ معاشرے میں بھی اس حوالے سے شعور پیدا کریں گے۔ شہر میں گیس سلنڈر کی قلت کی شکایات پر ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سبھی گیس ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی صارف کو ایجنسی پر نہ بلایا جائے اور صرف ہوم ڈیلیوری ہی کو یقینی بنایا جائے۔ ضلع میں گیس کی سپلائی میں خلل اور ایجنسیوں پر بڑھتی ہوئی بھیڑ کے پیش نظر ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے گیس کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی۔ کلکٹر نے واضح کیا کہ عالمی حالات کی وجہ سے بکنگ میں اضافہ ہوا ہے لیکن سپلائی تسلی بخش ہے۔ انہوں نے ایجنسی مالکان کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں نظام کو معمول پر لائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کلکٹر نے صارفین سے اپیل کی کہ وہ ایجنسیوں پر بھیڑ نہ لگائیں کیونکہ ہوم ڈیلیوری لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے ایجنسیوں کی نگرانی کے لیے اہلکار بھی تعینات کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس سپلائی کرنے والی گاڑیوں کے تحفظ کے لیے پولیس پیٹرولنگ کے احکامات بھی دیے گئے ہیں تاکہ ہر گھر تک وقت پر ایندھن پہنچ سکے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کی خصوصی میٹنگ میں ہنگامہ اس وقت ہوا جب کونسلر ایڈوکیٹ ریما کھرات نے شہر کے مسائل اور بدعنوانی پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن میں منعقدہ میٹنگ کے دوران وارڈ نمبر 14 کی کونسلر ریما کھرات نے انتظامیہ کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کیے۔ انہوں نے موتی تالاب میں بھگوان گوتم بدھ کے مجسمے کی تنصیب میں 15 سال کی تاخیر اور بجٹ میں فنڈز کی عدم دستیابی پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ ریما کھرات کا کہنا تھا کہ معذوروں، خواتین اور پسماندہ طبقات کی فلاحی اسکیموں کے لیے مختص رقم انتہائی ناکافی ہے۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کی زمینوں کے غلط استعمال اور عدالتی مقدمات پر بھی انتظامیہ سے وضاحت طلب کی۔ کونسلر نے بدعنوان افسران کے فوری تبادلے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آنے والی جنرل باڈی میٹنگ میں کمشنر سے جواب طلب کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ 5% हे दिव्यांगासाठी राखीव ठेवलेले असतात आणि त्या 5%चा जर आपण हिशोब केला तर ते 5% होतात 23,40,23,23,365
दिव्यांगासाठी एवढा निधी हवा असताना केवळ 1.5 कोटीची तरतूद केलेली आहे. आणि मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना याच्यासाठी महानगरपालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या 5% असावे लागतात. ते सुद्धा एकतर यांच्या हिशोबाने जर 11 कोटी सुद्धा 11,29,62,440 होतात किंवा 23 कोटी 40,12,365 होतात. आणि महिला बाल कल्याणसाठी जे आहे म्हणजे 5% असताना केवळ 1.5 कोटी फक्त यांना दिलेले. म्हणजे ही जी आहे तर मागासवर्गीय लोकांची देखील फसवणूक आहे, ही दिव्यांग लोकांची देखील फसवणूक आहे आणि ही बाल विकास सुद्धा फसवणूक आहे. म्हणजे 5%चा कुठेही हिशोब केलेला नाहीये. एकूण उत्पन्नाच्या 5% हे मिळालंच पाहिजे. आज 468 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि यामध्ये यांना समानतेचा हे होईल. सर्व कल्याणकारी योजना असतील, बाल कल्याण असेल, पाणी पुरवठा असेल, स्वच्छता असेल, या सर्व याच्यावर बजेटचे जे असेल हा पूर्ण विस्तार व्यवस्थित होईल. औरंगाबाद के मारूफ मौर्रिख डॉक्टर जयसिंह पवार की इल्मी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए गांधी भवन में एक खुसूसी ताज़ियती नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसमें शोबे तारीख़ के माहिरीन और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोक संवाद फाउंडेशन और मराठवाड़ा तारीख़ परिषद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस नशिस्त में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के मुमताज़ असातिज़ा और मुहक़्क़िक़ीन ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर जयसिंह पवार की ज़िंदगी और उनकी तारीख़ी तहक़ीक़ात पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनके जाने से तारीख़ के मैदान में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। डॉक्टर रमेश बागड़े और डॉक्टर गीतांजलि बोराड़े समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मरहूम की इल्मी रहनुमाई और उनके तहक़ीक़ी कारनामों को नाक़ाबिल फ़रामोश करार दिया। नशिस्त के अख्तिताम पर तमाम हाज़रीन ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनकी याद में खामोशी इख्तियार करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। फक्त इतिहास हा त्यांचा श्वास होता आणि यावर ते जगले आणि या महाराष्ट्राला तुम्हाला आम्हाला नवीन संशोधकाला त्यांनी नवीन दृष्टिकोन दिला. छत्रपतींचा जो दृष्टिकोन होता तो दृष्टिकोन या महाराष्ट्राला त्यांनी दिलेला आहे. आणि म्हणून ते सातत्याने सांगायचं का छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किंवा त्यांच्यावर जे मराठ्यांचा त्यांनी इतिहास लिहिण्याचा हा सुरू केलेला आहे. पुनर्लेखनाची ही संकल्पना जयसिंहराव पवारांनी आमच्या समोर दिलेली आहे. आता ते आमच्यात नाहीत, परंतु खऱ्या अर्थाने आज ज्या समाजामध्ये चाललंय ही धुरा तुम्ही आम्ही आता खांद्यावर घेतली. खऱ्या अर्थाने जयसिंहराव पवारांना जर श्रद्धांजली अर्पण करायची असेल तर त्यांच्या विचाराचा वारसा आपण पुढे चालवला पाहिजे, घरात न बसता. आणि हा एकांगी असलेला इतिहास त्याचं उत्तर तुम्हाला त्या इतिहासाच्या प्रांगणात जाऊन द्यावं लागतं. ते प्रत्यक्षार्थवादाचं सूत्र आहे की तुम्ही प्रमाण दाखवा, कागद दाखवा, साधा विवेचन करा. इतिहास हा पुराव्यावरती आधारला पाहिजे आणि त्या पुराव्यांची जंत्री ज्यांनी उभी केली त्याला उत्तर देण्याचा जो एक महत्वाचा प्रयत्न सुरू झाला तो शिवाजी विद्यापीठात आप्पासाहेब पवारांच्या रूपात. आणि मग तुम्हाला दिसेल की साधारणतः मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये ज्यांनी नावलौकिक कमावला असे 3 जण हे कोल्हापूरचेच आहेत. एक आप्पासाहेब पवार, दूसरे VS कदम और तीसरे जयसिंहराव पवार। सिल्लोड तहसील के गांव अंभई में एक किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। खेत में रखी मकई की फसल में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। मुतासरा किसान ने हुकूमत से मदद की अपील की है। अंभई के किसान सैयद बदरुद्दीन के लिए पीर की सुबह तबाही लेकर आई। उनके खेत में ज़ख़ीरा की गई 2 हेक्टेयर से ज़ायद रकबे की मकई नामालूम वजूहात की बिना पर जलकर राख हो गई। इस आतिशज़दगी में न सिर्फ 4 लाख रुपये मालियत की फसल तबाह हुई बल्कि करीब रखे कीमती ज़रई आलात और आम के दरख्त भी जल गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेवेन्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर नुकसानात का तखमीना लगाया और रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे किसान सैयद बदरुद्दीन ने हुकूमत से फौरी माली इमदाद और मुआवजे का मुतालबा किया है ताकि वो इस बड़े माली बहरान से निकल सकें। शहर जालना में गुज़िश्ता रात एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जहां एक बेकाबू ट्रक दरख्त से जा टकराया। इस खौफनाक हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए।
یہ دلخراش حادثہ سینٹ میری انگلش اسکول کے قریب آدھی رات کو پیش آیا۔ جنتور سے شیرڈی کی طرف جانے والا ایک تیز رفتار آئشر ٹرک توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کے کنارے لگے درخت سے زوردار طریقے سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹرک میں سوار سریش بھگوان پالے اور اویناش لونڈھے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی صدر بازار پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا۔ پولیس نے واقعے کا پنچنامہ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم حادثے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ काल रात्री उशिरा जिंतूर ते शिर्डी जाणारे एक आयशर ट्रक गाडी मोठी गाडी आहे ट्रक तो झाडाला धडकलेला आहे आणि त्याच्यात दोन इसम नावे सुरेश भगवान पालवे राहणार मानकेश्वर जिंतूर आणि अविनाश नारायण लोढे राहणार वय 29 वर्ष राहणार डुकरी पिंपरी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे असा आपल्याला एमएलसी प्राप्त झालेली आहे आणि एमएलसी वरून आपण एडी दाखल केलेली आहे। पुढील तपास गायकवाड मॅडम करत आहेत। शहर औरंगाबाद में जारी $15,000 के ITF विमेंस टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी धाक बिठा दी है। आकृति सोंगसरे और जेनिफर लोइखम समेत कई खिलाड़ियों ने मेन ड्रॉ में अपनी जगह बना ली है। EMMTC टेनिस कॉम्प्लेक्स में जारी बैनुल-अक़वामी टेनिस टूर्नामेंट में आज भारतीय बेटियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 11वें सीड आकृति सोंगसरे ने टॉप सीड लक्ष्मी सरी को एक सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। दूसरी जानिब हर्षिनी एन नागराज ने रूस की मजबूत खिलाड़ी एक्तेरिना को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह मेयर समीर राजूरकर और कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया। मेन ड्रॉ के लिए सीडिंग भी जारी कर दी गई है, जिसमें कजाकिस्तान की ज़ेबेक कलम्बायुआ को टॉप सीड दिया गया है। मेयर ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के आलमी मुकाबलों से शहर के नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म मैसर आएगा और शहर का नाम रोशन होगा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोशो खरोश से मनाई गई आज शहर व अतराफ में महावीर जयंती, जगह जगह निकाले गए जुलूस, मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद, दुनिया वालों को दिया गया अमन और शांति का पैगाम। औरंगाबाद डिवीजन के सभी अजला में पेंडिंग कामों का डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया जायजा, मुताल्लिका अफसरान को इंतजामी कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। नाला सफाई से मुताल्लिक म्यूनसिपल कमिश्नर ने बुलाई सभी मुताल्लिका अफसरान की अहम मीटिंग। 1 अप्रैल से शहर से गुजरने वाले सभी नालों में जमाशुदा कचरा उठवाने का दिया हुक्म। और पकवान गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने बुलाई एजेंसी मालिकानों गैस कंपनियों के जिम्मेदारान की अहम मीटिंग। हर कंज्यूमर के घर तक गैस की टांकियां पहुंचाने की दी हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।